خواتین و حضرات، کیا اگلے چند روز ریاستی اداروں کے درمیان بڑھتی تلخیوں اور تصادم کے ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ شاہین سہوائی صاحب موجود ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شاہین صاحب، بڑا ایک مناسب سا فیصلہ عدالت کا آیا کہ جی آپ ایسے ایسے کر لیں، یہ مقدمات کھل گئے ہیں. حکومت بھی چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا انہوں نے، حکومت بھی چھوڑ دیا کہ بھئی یہ ایسے ایسے ہے، یہ مقدمات کھل گئے ہیں، فیصلہ آپ کریں. اب توقعات تھی لوگوں کی کہ حکومت کوئی فیصلہ کرے گی، کوئی استعفے دیں گے، کوئی نیب کے سامنے لوگ جائیں گے، کوئی ECL کھلے گی. حکومت جو ہے وہ لڑنے مرنے میں تیار ہوگی. کچھ ہو جائے وہ کہہ رہے استعفا نہیں دیں گے، کوئی ECL نہیں مانتے، کوئی مقدمہ نہیں. یہ کس طرف جا رہا ہے سارا معاملہ؟ اکرم شیخ کہتے ہیں کہ تصادم ہو سکتا ہے. جی بالکل، اکرم شیخ صاحب صحیح کہتے ہیں. تصادم کی طرف اگر یہ جا رہے ہیں، اور تصادم اگر ہوگا، اور لگتا ہے کہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ایک بات ڈاکٹر صاحب ذرا ذہن میں رکھیں کہ تصادم کون سی انسٹیٹیوشن میں ہوگا، کون سی فورسز میں ہوگا. تصادم ہوگا پیپلز پارٹی کی حکومت میں، ان کے خلاف ہوگی سپریم کورٹ، اور درمیان میں جو فورسز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کدھر کھڑی ہیں. ایک تو فوج ہے آپ کی، جس نے سپریم کورٹ اور ججز کو ریسٹور کرایا، یہ بھی یاد رکھیے گا. دوسری فورس ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی، جس نے لانگ مارچ کیا اور پوری مہم چلائی اور ججز کو ریسٹور کرایا. اور وہ کلا کی فورسز ہے جس نے پوری مہم چلائی اور ججز کو ریسٹور کرایا. میڈیا ہے پورا کا پورا جس نے ججز کو ریسٹور کرایا. عوام ہے جنہوں نے پورا سپورٹ کیا. اب اگر اس جوڈیشری کے خلاف یہ صرف ایک پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی تو یہ باقی تمام فورسز جو ہیں یہ کس طرح کھڑی ہوں گی، ایک تو یہ سوچ لیجیے. اور اگر یہ تمام ججز کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو پیپلز پارٹی کا کیا حیر ہوگا پھر؟ یہ کس کے لیے لڑنے جا رہے ہیں؟ اچھا، جب یہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، یہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، ساری سازشیں ناکام بنا دیں. ایک سمجھ نہیں سازش کہاں ہو رہی ہے، یہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا. وہ CIA اور GHQ، یہ تو بڑی ایک خوفناک سی بات تھی کہ CIA اور GHQ مل گئے ہیں ان کو گرانے. یہ تو ایک بات سامنے آ گئی، چلے اس کی تردید ہو گئی. اگر سازشیں ناکام بنا دیں گے. شاہین صاحب، آپ نے اتنے طویل عرصے صحافت کی ہے اور معاملات کو دیکھا ہے، یہ جو جملے ہیں سازشیں ناکام بنا دیں گے، ہم ایک مضبوط دیوار ہیں، جمہوریت گرنے نہیں دیں گے، پارٹی بہت مضبوط ہے، کرسی نہیں ہلے گی، یہ خاص جملے ہیں جو ایک مخصوص وقت پہ ہمیشہ تاریخ میں یہ اسی قسم کے جملے اخباروں میں آتے ہیں، لیڈز بنتی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے وہی جملے آ رہے ہیں اس وقت دوبارہ؟ یہ تو بہت دن سے آ رہے ہیں، اور یہ دبے دبے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے، فوج ہمیں ہٹانا چاہتی ہے. بہت ساری پرائیویٹلی باتیں کرتے ہیں کہ جی فوجی سربراہ کو آپ ہٹا دیں تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، -1 پنڈی میں کر دیں آپ تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب باتیں سازشی ذہن جو ایک رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ 90s کی سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. 90s نہیں ہے، اب آگے ہیں 2010 میں ہم. اور یہ سب باتیں اس وقت ہوتی تھی، اور اس وقت کی پالیٹکس ڈیفرنٹ تھی. لیکن بعد میں یہ سب لوگوں نے پالیٹکس کو چینج کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، بے نظیر اور نواز شریف اور باقی سب لوگوں نے مل بیٹھ کے کہا کہ یہ فیصلے، یہ پالیٹکس اس طرح نہیں چلے گی. پالیٹیشینز کو مل کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مل کے کھڑا ہونا چاہیے. ان کو ابھی تک جو پیپلز پارٹی میں جو لیڈرشپ ہے، خاص کر صدر صاحب جو ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی. وہ 8-10 سال جیل میں رہے، میرے خیال ہے وہ انہوں نے زیادہ غور سے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو وہ اب وہ 90s کی سیاست میں چل رہے ہیں، اور وہی سازشی کی فلانا میرے خلاف سازش کر رہا ہے، فلانا میرے خلاف یہ کر رہا ہے. اور انہوں نے اسی بیسس پہ اپنی تمام پالیسیز بنائی، اسی بیسس پہ انہوں نے 2 سال حکومت چلائی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بجائے ہم ڈسکس کریں کہ جی ہم نے مل کے ٹیررسٹ کو اور امریکہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ سوئس کیسز دوبارہ شروع کرو اور ان کو وزیر داخلہ کو گرفتار کرو اور وزیر دفاع کو باہر نہ جانے دو ملک سے. یہ سب ان پالیسیز کا نتیجہ ہے، اور یہ پالیسیز زیادہ دن نہیں چل سکتی ڈاکٹر. اچھا، آخر میں شاہین صاحب تصادم ہونے جا رہا ہے. دیکھیے لگتا تو یہی ہے تصادم، کیونکہ عدالتوں میں مزید کیسز آ گئے، عدالتوں نے مزید فیصلے دینے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عدالت ایک اتنا بڑا فیصلہ دینے کے بعد باقی
फैसले जो है वो इनकी मर्जी के कर दे। ये बात सोच नहीं सकता कोई। केसेस दोबारा दाखिल हो चुके हैं अदालतों में, फैसले आएंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर जाहिर वही होगा कि एक तसादम होगा और किसी तीसरी फोर्स को फैसला करना पड़ेगा। वो तीसरी फोर्सेस कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया कि या तो पिंडी है, फौज है, या बाकी पॉलिटिशियंस हैं जो नवाज शरीफ का ग्रुप है या बाकी ग्रुप है। ये सब तो जुडिशरी के लिए लड़ते रहे, तो जुडिशरी के खिलाफ इनके साथ मिल जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रही। ख़वातीन हज़रात, शाहीन साहब साहब का कहना ये कि तसादुम के दौरान ये देखना जरूरी कि रायामा, अदलिया, फौज, सियासी जमातें और आलमी कुव्वतें किस फरीक के साथ खड़ी हैं। एक वक्फे के बाद अंसार पर।